السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حب سمو امیر سے گیس برآمد کرنے والے ملکوں کے فورم کے سیکرٹری جنرل اور رولز رائس کمپنی کی سربراہ نے ملاقاتیں کی ہیں۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک جمہوریہ الجزائر کے صدر کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ شورا کونسل نے قطر اور برادر ملک جمہوریہ ترکی کے درمیان قائم برادرانہ تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ اور وزارت صحت نے کورونا وائرس سے متاثر ہو جانے والوں کے لیے لازمی کوارنٹینہ اور ان کی بیماری کی چھٹیوں کی تعداد میں کمی کر دی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج گیس برآمد کرنے والے ملکوں کے فورم کے سیکرٹری جنرل انجینئر محمد حامل نے دیوان امیری میں شیخ عبداللہ بن جاسم کی مجلس میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کی ابتدا میں صاحب سمو امیر نے فورم کے سیکرٹری جنرل کو ان کے اس انتخاب پر مبارکباد دی اور ان کی مہم میں ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ فورم کے سیکرٹری جنرل نے قطر کی جانب سے اس فورم کو دی جانے والی مدد و حمایت پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس فورم کا ہیڈ کوارٹر دوحہ میں ہے۔ آج کی اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج رولز رائس کمپنی کی سربراہ محترمہ انیتا افرو نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کی ابتدا میں محترمہ انیتا افرو نے رولز رائس اسمال ماڈلز ریئیکٹر کمپنی میں قطر کی جانب سے سرمایہ کاری پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ یہ کمپنی کم خرچے پر ایٹمی ٹیکنالوجی کی امپروومنٹ کے لیے قائم کی گئی ہے اور اس ٹیکنالوجی سے کم کاربن والی الیکٹرک پاور حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ محترمہ نے قطر اور اس کمپنی کے درمیان تعاون کی سطح کی بھی تعریف کی ہے۔ آج کی اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور اس سے مزید اضافے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دونوں برادر ملکوں کے درمیان قائم گہرے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے ملک میں عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے سفیر ڈاکٹر مصطفیٰ بوتورا سے ملاقات میں ان سے یہ خط وصول کیا۔ مجلس شورا نے آج اس کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں اپنا ہفت روزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کی ابتدا میں شورا کے اسپیکر نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کی گریٹ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جناب مصطفیٰ شنتوب کے ساتھ ہونے والی اپنی ملاقات سے شورا کے ممبران کو آگاہ کیا۔ ان کے دورہ قطر کے دوران شورا کونسل اور ترکی کی گریٹ نیشنل اسمبلی کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس یادداشت کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی شعبے میں تعاون کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ اس سیاق و سباق میں شورا کونسل کے اسپیکر نے قطر اور جمہوریہ ترکی کے درمیان تعلقات کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا، جبکہ یہ تعلقات بہت سے مواقع پر اپنی قدر و منزلت کو ثابت کر چکے ہیں۔ شورا کونسل نے آج کے اجلاس میں مہنگائی اور انفلیشن اور ضروریات زندگی کے حصول میں سوسائٹی میں مالیاتی بوجھ میں اضافے کے موضوع پر بحث کی ہے۔ اس ضمن میں شورا کے اسپیکر نے کہا ہے کہ گزشتہ عرصے میں عالمی سطح پر
انفلیشن اور مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن مقامی طور پر اس موضوع پر بحث کی ضرورت ہے کہ علاقے کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں یہاں مہنگائی میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے اس صورتحال کو سدھارنے کے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انفلیشن اور قیمتوں میں اضافہ شورا کونسل پر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ اس موضوع پر بحث کرے تاکہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں اور اس صورتحال سے ایکٹیو اور پازیٹیو نتائج نکالے جا سکیں۔ اس موضوع پر طویل بحث کے بعد شورا کونسل نے اسے مالیاتی اور اقتصادی امور کی کمیٹی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ اس موضوع کی اسٹڈی کے بعد اپنی رپورٹ اور سفارشات شورا کو پیش کرے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس سے مصدقہ طور پر متاثر ہو جانے والوں کے لیے لازمی قرنطینہ اور بیماری کی چھٹیوں کی تعداد اب 10 سے کم کر کے 7 روز کر دی گئی ہے، اور اس فیصلے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اب تک کی مقامی اور عالمی رپورٹوں کے مطابق ٹیسٹوں کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ مریض کے 7ویں روز کی رپورٹ میں بالعموم اس وائرس کی کسی دوسرے شخص کی طرف منتقل کرنے کی صلاحیت بہت کم ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ انتہائی کم سطح سے لے کر نہ ہونے کی سطح تک کم ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کسی مریض کے 7ویں روز کے ٹیسٹ کا نتیجہ بھی پازیٹیو یا مثبت آتا ہے تو پھر اس مریض کو مزید 3 روز قرنطینہ میں رکھا جائے گا اور اس کی سک لیو میں 3 روز کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ ملک کے متعلقہ اداروں نے مزید 631 اشخاص کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات کی پابندی نہ کرنے کی پاداش میں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 372 اشخاص نے فیس ماسک کی پابندی نہیں کی تھی، 240 نے سوشل ڈسٹینس کا خیال نہیں رکھا تھا، اور 19 اشخاص نے احتراز ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کی تھی۔ افغان عوام کی مدد کے لیے قطر سے انسانی امداد کی منتقلی کے لیے فضائی پل کے ضمن میں قطر نے مزید 22 ٹن غذائی اشیاء اور انسانی ضرورتوں کے سامان کی ایک کھیپ افغانستان روانہ کر دی ہے تاکہ وہاں سخت سردی سے بچاؤ کے لیے ان کی مدد ہو سکے۔ یہ امداد ایسے وقت میں روانہ کی گئی ہے جبکہ دوحہ میں قطر، ترکی، افغان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور ان کا مقصد افغانستان کے ہوائی اڈوں کے انتظامات چلانے کو طے کرنا ہے۔ گزشتہ 3 مہینوں کے دوران پہلی مرتبہ لبنان کی حکومت کا اجلاس ہو رہا ہے جس کی صدارت صدر جمہوریہ جنرل میشیل عون کر رہے ہیں، اور اس میں وزیر اعظم نجیب میقاتی بھی شریک ہیں۔ اس اجلاس سے اس امید کی ایک ہلکی سی کرن چمکی ہے کہ اس کے بعد لبنان اپنے اندرونی بحران پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سوڈان میں مظاہرین نے آج دارالحکومت الخرطوم میں صدارتی محل کی طرف ملین مارچ کی اپیل کر رکھی ہے تاکہ وہاں جا کر عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا سکے کہ ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے یہاں سول حکومت بحال کی جائے۔ سوڈان کی سیکیورٹی فورسز نے وہاں سخت ترین حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں اور لوگوں کو صدارتی محل کی طرف جانے سے روکا جا رہا ہے۔ تہران نے زور دے کر کہا ہے کہ ویانا مذاکرات کے دوران امریکہ اور مغرب کی طرف سے پیشگی شرطیں نافذ کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، تہران ان شرطوں کو مسترد کرتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک یہی کہتا ہے کہ پہلے امریکی پابندیاں ختم کی جائیں اور اس کے بعد ہی دوسری تفصیلات پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ اور روس اور یوکرین کے درمیان بحران کی تازہ صورتحال میں واشنگٹن نے دارالحکومت کییو میں امریکی سفارت خانے کے متعدد ملازمین کو وہاں سے واپس بلا لیا ہے کہ روس کی طرف سے یوکرین پر چڑھائی ہو سکتی ہے۔ ادھر برطانوی اہلکاروں نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے سفارتکاروں کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، لیکن
کییو میں برطانوی سفارت خانے کے ملازمین کو ان کی آدھی تعداد کو برطانیہ واپس بلا لیا جائے گا۔ یورپی یونین اور امریکہ نے ماسکو پر اقتصادی پابندیاں لگانے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے۔ اور آخر میں کرکٹ سے متعلق یہ خبر کہ افغانستان نے دوحہ میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میچ میں نیدرلینڈ یعنی ہالینڈ کو 48 رن سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکمل 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 237 رن بنا لیے تھے۔ اوپنر بیٹر رحمان اللہ نے 103 اور کپتان حشمت اللہ نے 54 رن بنائے تھے۔ اس کے جواب میں ہالینڈ کی ٹیم 47.4 اوورز میں 189 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اس سیریز کا آخری ون ڈے میچ کل کھیلا جائے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر سے گیس برآمد کرنے والے ملکوں کے فورم کے سیکرٹری جنرل اور رولز رائس کمپنی کی سربراہ نے ملاقات کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک جمہوریہ الجزائر کے صدر کی جانب سے ایک دستخط وصول کیا ہے۔ شورا کونسل نے قطر اور برادر ملک جمہوریہ ترکی کے درمیان قائم برادرانہ تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ اور وزارت صحت عامہ نے کورونا وائرس سے متاثر ہو جانے والوں کے لیے لازمی کوارنٹینہ اور ان کی بیماریوں کی چھٹیوں کی تعداد میں کمی کر دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔